السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، مسائل جاہلیت جس کی مخالفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان میں سے 39 مسئلے گزر چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے 40واں مسئلہ اختصار کے ساتھ اور 41واں اور 42واں مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 40واں مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے افراد اور کچھ افراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، جیسے آل فرعون نے کہا کہ اللہ نہیں ہے، تو یہ تکبر اور عناد کے طور پر کہا ہے، اس لیے کہ کائنات بغیر خالق کے نہیں ہے، لازمی طور پر ہر چیز کا بنانے والا ہے، تو پوری کائنات پوری دنیا کا بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس کی گواہی سنت دیتی ہے، اس کی گواہی فطرت، عقل سلیم، یہ ساری چیزیں دیتی ہیں۔ اور انکار کرنے والوں میں سے کون ہے؟ فرعون سب سے پہلے ہے۔ کیا کہا تھا؟ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا۔ تو یہ تکبر اور عناد کے طور پر کہا تھا، جبکہ اسے اقرار تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کس طرح؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا، اونچا محل بنا، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں۔ کون سے راستے؟ اسباب السماوات، آسمانوں کے راستے، تاکہ میں موسیٰ کے خدا کو جھانک سکوں، موسیٰ کے معبود کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو یہ پہلے تو انکار کیا، پھر اس کے بعد دل میں یہ بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور فرعون کا انکار کرنا، اس کو فطرت اور عقل سلیم دونوں ہی انکار کرتی ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی مخلوق بغیر خالق کے نہیں ہے، کوئی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ اللہ اکبر! کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہی پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے یہ آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ بل لا یوقنون، انہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ ان لوگوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، چاہے دہریہ ہوں، کمیونسٹ ہوں، یا آل فرعون ہوں، یہ سب کے سب جھوٹے اور مکار ہیں، اور یہ ایسی حقیقت کا انکار کرتے ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے۔ آئیے 41واں مسئلہ لے لیجئے، اللہ رب العالمین کی شان میں کمی کرنا اور اللہ رب العالمین کو کمی سے متصف کرنا ہے۔ جی، اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی خامی اور کمی سے پاک و صاف ہے۔ اب اگر کوئی ان کے بارے میں کہے، اللہ کے بارے میں کہے کہ اس کے بچے ہیں، وہ تھکتا ہے، اس کی بیوی ہے، تو پھر یاد رکھ لیجئے یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی شان میں کمی پیش کرنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کہیں گے یا کوئی کہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہودیوں نے یہی غلطی کی تھی، شرک جو کیا تھا۔ یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس طرح سے گندی باتیں اللہ کی شان میں کرنا گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسلام سے اور عقیدہ توحید سے بندہ باہر ہو جائے گا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے بیٹی سے، اولاد سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ جو خواہش کرتے ہیں، یعنی بیٹا۔ اور یہی غلطی یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کی غلطی سیم آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے کیا، جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں۔ میرے بھائی، اللہ سراپا نور ہے، اللہ سراپا نور ہے۔ اگر نور من نور اللہ کہیں گے تو اللہ کے نور کا حصہ بنا دیا، اور یہی غلطی تو کرسچنوں نے بھی کیا تھا، کفار مکہ نے کیا تھا۔ ان لوگوں نے یہی کہا تھا
کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بتائیے بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، اللہ سراپا نور ہے، اگر ہم کہہ دیں گے یا کوئی بھی کہہ دے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ سیم عقیدہ آج کے قبر پرستوں نے رکھا ہوا ہے، کہتے نور من نور اللہ ہیں، اللہ کا پارٹ بنا دیا، اور بیٹیاں یہ انسان کا پارٹ ہوتا ہے، مخلوق کا پارٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا سیم غلطی جو یہودیوں نصرانیوں نے کیا ہے، وہی غلطی آج کے قبر پرستوں نے بھی کیا ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ دیکھیے تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے، علماء مسلمین میں سے ایک عالم بادشاہ روم کے پاس ایک خط لے کر کے گئے۔ جب ان کے پاس گئے تو اس سے کہا کیف الزوجہ کیف الاولاد، بیوی آپ کی کیسی ہے، اولاد کیسے ہیں؟ جو وہاں حاضر لوگ تھے غصے میں آ گئے، کہا یہ کس طرح کی بات کر رہا ہے بادشاہ سے؟ تو اس نے کہا رحمہ اللہ، اس آدمی نے کہا مسلمان نے، کہ جب تم لوگ اپنے رئیس کو بیوی اور بچے کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہو تو اللہ کی طرف کیسے منسوب کرتے ہو؟ اس بات کے ذریعے ان کو مغلوب کر دیا اور وہ لوگ پریشان نظر آئے۔ آئیے اب 42واں مسئلہ لیتا ہوں آپ کے سامنے زمانہ جاہلیت کے مسائل میں سے، کہ اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ملک میں شریک کرنا ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں نے جو کہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، آتش پرست تھے، ان لوگوں نے بھی غلطی کی۔ ان لوگوں نے کیا کہا کہ اس کائنات کے دو خالق ہیں، اس کائنات کے دو خالق ہیں، ایک تو روشنی اور دوسرے ظلمت تاریکی، اور نور نے خیر کو پیدا کیا ہے، تاریکی نے شر کو پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب خیر کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، شر کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور اللہ جو ہے خیر کا پیدا کرنے والا ہے، شر کا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ربوبیت میں شرک ہے، اس لیے کہ سلطنت میں ملک میں شرک کرنا ربوبیت میں شرک ہے۔ ان کے مذہب میں یہ بھی ہے، جو لوگ آج اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ محرم رشتہ داروں سے شادی کرنا جائز ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ مال اور بیویاں سب شریک ہیں۔ اب ایک آدمی کماتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بیوی جتنا شوہر اور مرد کمانے کے بعد اس کا حقدار ہوتا ہے، شریک ہوتا ہے، اتنے ہی بیویاں بھی شریک ہیں، اور وہ لوگ مال میں اور بیوی کو شریک کرتے ہیں، اور جتنے بھی افراد ہوتے ہیں سب کو برابر کا درجہ دیتے ہیں۔ تو یہ باطل ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور ساتھ ساتھ فطرت اور تمام ادیان کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے تمام کائنات کا خالق ایک ہے، وہ فرد صمد ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سبوں کو اس کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تنہا آدمی کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، اور جتنے محرم رشتہ دار ہیں ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔